ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. صدق اللہ العلی العظیم. مومنین، سورہ اعراف کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا میں نے وہ 11ویں آیت ہے. اس کا ترجمہ اس طریق سے ہے. اور بلا شبہ ہم نے تمہیں تخلیق سے آراستہ کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ گزاروں میں شامل نہ ہوا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ کس طریقے سے اس نے انسان کو خلق کرا، پھر اس کی صورت بنائی. تو اس میں جو ذکر ہے وہ آدم علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آدم علیہ السلام والے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو خلق کیا. مطلب اس طریقے سے اتنی نزاکت کے ساتھ حضرت انسان خلق ہوئے. آدم علیہ السلام جو کہ پوری انسانیت کے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ قرآن میں کہا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا. اور پھر اس کے بعد قرآن میں کہا کہ جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو سجدہ کر دینا. پاتے ہیں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں میں، لیکن اس آیت کے سلسلے میں کچھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. تو کہا اللہ نے کہا کہ صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، پھر ملائکہ سے کہا کہ اس کو سجدہ کروا دو. تو سب نے سجدہ کرا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کرا. تو جو ابلیس تھا وہ جنات میں سے تھا، اور اس نے اتنی اللہ کی عبادت کری تھی کہ اس کا درجہ فرشتوں کے ساتھ تھا. جس منزل پہ وہ فائز تھا تو اس منزل پہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کو معلوم تھا، اللہ. تو وہ ایک لیول پہ تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اللہ تو دلوں کے حال جانتا. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ اس کے دل میں بیماری ہے. تو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا. ہم اللہ سے پناہ مانگتے کہ ہمارے دل میں بیماری نہیں ہو اسی کہ جو ہم کو شیطان کے راستے میں چلا. مومنین ہمیشہ ہمیں اپنے دل کو ٹٹولتے رہنا چاہیے انسان کو اللہ کی پناہ. تو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو جو سجدے کا جو حکم تھا وہ کیا آدم کے لیے اب میں جو بحث آپ کو بیان کر رہا ہوں میزان سے بیان کر رہا ہوں، یہ میزان سامنے رکھیے. تو علامہ طباطبائی کہتے ہیں وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، پوری انسانیت کو سجدہ تھا. انہوں نے اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ اگر آدم کو صرف سجدہ تھا تو شیطان جو ابلیس تھا وہ صرف آدم سے دشمنی رکھتا، لیکن حقیقت میں اس نے ساری انسانیت سے دشمنی رکھی ہے. تو در حقیقت وہ سجدہ انسانیت کو تھا. دوسرا سوال یہ کہ آدم کو سجدہ ہوا تو کیا آدم کی ذات کو سجدہ ہوا تھا؟ تو علامہ فرماتے ہیں کہ آدم قبلہ تھا. صرف آدم جسے کعبہ، کوئی انسان کعبے کو سجدہ نہیں کرتا، اللہ کو سجدہ کرتا. اسی طرح کعبے کی طرح آدم علیہ السلام تھا. تو حکم اللہ کا تھا، اس کو اللہ کی اطاعت کرنا تھی، لیکن اس نے اطاعت نہیں کری. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
پوچھا تجھے سجدہ نہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ جب اس نے سجدہ نہ کرا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا اس سے کہ تجھے سجدہ کیوں نہیں کرا، کیا چیز کس چیز نے تجھے روک دیا؟ تو کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے خلق کرا، اس کو مٹی سے بنایا۔ تو یہ پہلا قیاس تھا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ پہلا جو قیاس ہوا تھا، اس لیے اپنے دین میں قیاس حرام ہے کہ پیرل چیز ڈھونڈ لینا کہ چونکہ یوں ہے تو یوں ہے، اپنی عقل چلانا، اس کو قیاس کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ پہلا قیاس شیطان نے وہی کر لیا تھا کہ چونکہ میں یوں ہوں تو یہ ہے، یہ نہیں سوچا کہ اللہ حکم ہے، اللہ حکیم کا حکم ہے اور تو نے اپنا قیاس چلایا، اس لیے شریعت میں قیاس نہیں ہے۔ تو کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جب انسان یہ سوچ لے کہ میں کسی سے بہتر ہوں، وہی شیطان ہے، وہی تکبر ہے، وہی تکبر ہے۔ اعلیٰ ذات صرف اللہ کی ذات، اعلیٰ ذات اللہ کی ذات ہے۔ جب اس نے شیطان نے سوچا تھا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے، علامہ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ اس نے صرف اپنی ذات کو دیکھا، اس نے اپنے آپ کو ہر چیز سے انڈیپینڈنٹ دیکھا، سوچا کہ میں ہوں بس آپ کا بناؤ بس۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ پوری خلقت اللہ نے بنائی کائنات کی، اس کو بھی اللہ نے خلق کرا ہے۔ وہ یہ بھول گیا کہ جس نے اس کو خلق کرا ہے آگ سے، وہ خود حکم دے رہا ہے کہ تو اس کو سجدہ کرنا، لیکن وہ اس بات کا دھیان نہیں دے سکا اور صرف اپنی خود پسندی میں ڈوب گیا۔ خود پسندی یہ بھی شیطان ہے، اپنے آپ کے حصے سے بہتر بنانا وہ بھی شیطان ہے۔ یہ چیزیں سب شیطان کے کام ہے، اور قیاس کرنا بھی شیطان ہے۔ تو اس نے در حقیقت میں جو نافرمانی کری، آدم کو سجدہ نہ کر کے اللہ کی کری، اس کا جو سارا مسئلہ ہو گیا تھا اللہ کے ساتھ ہو گیا تھا۔ آدم تو ایک ٹاپک آف ڈسکشن تھے، لیکن اصلی جو اس کا مسئلہ ہوا تھا وہ اللہ کی ذات سے ہوا تھا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کری۔ یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ امتحان لیتا ہے انسان کا کہ ہاں تو میری تو بہت عبادت کر رہا، لیکن جب میرا بھیجا ہو خلیفہ، یہ اللہ ہی خلیفہ ہے زمین پہ، وہ میرا بھیجا خلیفہ ہو اور تم نے اس کو جھٹلا دیا، تو یہ میری نافرمانی ہے، یہ میری نافرمانی ہے۔ کہ عید القدیر پہ جب سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد علی تمہارے مولا ہیں، تو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا مولا متقیان۔ ہاں اب آپ کتنی سجدے کرنے اللہ کو جا کے، ہاں کتنی آپ حج کرنا، لیکن جو خلیفہ جو اللہ کے بنے ہوئے تھے تو وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ آپ کی ضد آپ کو وہیں لے جائے گی جہاں شیطان جا رہا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ ہوشیار رہیں، خصوصاً خلیفہ کے بارے میں۔ یہ خلیفہ جب اب یہ جھگڑا ہوتا نا پہلا خلیفہ کون، تو یہ چیزیں بہت سوچنے کی بات ہے۔ قال فہبط منها فما كانوا قال فہبط قال فہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ فرمایا تو یہاں سے اتر کے نیچے چلا جا، تجھے اس جگہ گھمنڈ کرنے کا حق نہیں ہے، تو نکل جا، یقیناً تو نے ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تو یہاں سے نکل جا۔ وہ ایک اونچی منزل پہ چلا گیا تھا روحانیت کی، کیا کہتے ہیں علامہ کہ وہ جس کی پہلے منزل تھی فرشتوں سے، وہ اونچی منزل تھی، وہ جو منزل تھی وہ روحانی منزل تھی، کوئی فزیکل منزل نہیں تھی کہ ساتھ آسمان میں چڑھا ہوا تھا، نہیں ایسا نہیں تھا، روحانی منزل تھی عبادت کی۔ تو کہا کہ اب اس منزل سے تو نیچے اتر جا، مطلب کہ اب تو وہ جو اسپریچول اسٹیشن تھا، جو روحانی منزل تھی، تو اس سے نیچے اتر جا۔ تو کیا کہا کہ تجھے یہ شاید نہیں کہ تو یہاں پہ تکبر کرے اور تو اب ساغرین کو سوچا، مطلب وہ جو ذلیل ہو چکے ہیں۔ تکبر جو ہے صرف اللہ کی ذات کے لیے، قابل کسی کے لیے نہیں، کہ وہ اس لائق ہے،
اس کا تکبر تو شایع ہوتا ہے، ہم تو ہوتے ہیں تکبر کو دیکھ کے گریا کرتا مومن کو، اللہ کے تکبر کو دیکھ کے مومن بہت گریا کرتا، اللہ سے بہت محبت کرتا کہ اس کو شایع ہے تکبر، باقی کسی کو شایع نہیں ہے، یا وہ تکبر ہو یا کریم. تو تکبر صرف اللہ کو شایع ہے. قال انظرنی الی یوم یبعثون، وہ بولا مجھے اس دن تک کی مہلت دے دے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو اس نے کیا کہا، جب اس کو وہاں سے نکالا گیا، تو اس نے کیا کہا کہ اس نے اتنی عبادت کری تھی اللہ سے، تو اس کے عوض میں کچھ مانگ رہا تھا. تو اس نے کیا کہا کہ مجھے تو اس دن تک مہلت دے دے جب تک کہ وہ دوبارہ نہ اٹھا جائے نا، قیامت کے دن تک تو مجھے مہلت دے دے تاکہ میں ان سے دشمنی کروں، ان کو بھیکاؤں. اعلیٰ انک من المنظرین، فرمایا تو ان لوگوں میں سے جس سے ہم نے مہلت دی ہے. اللہ نے اس کو مہلت دی، لیکن کب تک کی مہلت دی؟ کیا اس نے تو قیامت تک کی مانگی تھی، اللہ نے اتنی مہلت نہیں دی اس کو. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ اس کو مہلت ہے موت تک ہماری، کہ موت تک وہ ہم کو بہکا سکتا ہے. وہ چاہتا تھا کہ ہم کو وہ برزخ میں بھی جا کے بہکا ہے، کہ قیامت تو ہوئی نہیں ہے، برزخ چل رہا ہے انسان کا، تو چاہتا تھا کہ برزخ تک بہکاتا رہے. تو اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، اس کو کہا کہ موت تک کا ہے شیطان کا. لیکن یہ ضرور ہے کہ سورہ زخرف میں بھی ہے، اللہ نے ذکر کرا کہ جو شخص اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتا تو اس کا ساتھی شیطان ہو جاتا، اس کے ساتھ چلتا ہے. تو شیطان تو ضرور رہتا ہے، زندگی میں بھی رہتا ہے، پھر قیامت کے دن بھی وہ شیطان ساتھ رہے گا. اس لیے ضروری کہ ہم اللہ کی یاد سے منہ نہ موڑیں، وہ برا ساتھی ہوتا ہے نا. تو لیکن جو بہکانے کا جو اثر ہے وہ موت تک ہے. تو اس میں کچھ حدیثیں ہیں جو بیان کرنا چاہتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ شیطان بنی آدم کی اولاد میں اسی طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، مطلب ہمارے خون کی طرح جیسے دوڑتا ہے اسی طرح شیطان دوڑتا ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں ہر ایک کے ساتھ ایک جنات میں سے اس کا ایک ساتھی ہے. یہ میزان پڑھو. تو ایک صحابی نے پوچھا سرکار سے کیا آپ کے ساتھ بھی یہ رسول خدا؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے میری مدد کری ہے اس کے خلاف جب تک کہ اس نے خود اپنے آپ کو تسلیم نہ کر لیا. تو ان کا جو شیطان تھا اللہ نے اس کو پورا تسلیم میں لا دیا، اس کو اسلمہ، اس کا جو لفظ آیا ہے ہی سرنڈر مطلب اسلمہ. تو وہ جو جب بھی مجھ سے کچھ کہتا ہے تو اچھا ہی کہتا ہے. تو یہ شیطان کا ہے. تو اس لیے خصوصاً یہ ہے کہ ہمیشہ ہم کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ شیطان جنات جو ہمارے آس پاس ہیں اس کو ہوشیار رہیں، غافل نہ رہیں، ہمیشہ ہوش رہیں کہ جو میرا جو اس وقت شیطان جو جنہیں میرے ساتھ کیا کر رہا ہے اس سے ہوشیار رہیں، کیونکہ وہ ہے ساتھ میں کہ سرکار نے خود فرمایا. تو ان کو چاہیے کہ ہمیشہ ہوشیار، اصلی دشمن تو وہی ہے. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراط المستقيم ثم آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وہ بولا جس طرح تو نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کے طاق میں بیٹھا رہوں گا. اس نے بھی کہہ دیا کہ اب تو نے جس طرح مجھے گمراہ قرار دیا ہے تو اب بھی ان کے پیچھے پڑوں گا، ان کے صراط مستقیم میں بیٹھ جاؤں گا. مطلب جب بھی وہ سیدھا راستے کی طرف جائیں گے تو ان کو روکوں گا. پھر کیا کہا اس نے؟ پھر آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے انہیں گھیر لوں گا
اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا. کہا کہ 4 طرح سے حملہ کرے گا. آگے سے مراد یہ ہے کہ انسان جو بڑی بڑی امیدیں کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا اور آخرت کو بھولتا اور آگے کے بڑے بڑے پلان بناتا ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا ہے, اس کے لیے دولت بھی جمع کرتا ہے, یہ آگے سے حملہ ہے. پیچھے سے کیا حملہ ہے؟ پیچھے سے حملہ ہے کہ چلو میں پیسہ جوڑتا ہوں پڑھتا ہوں, جو میں نے نہیں کرا میری اولاد یہ کر لے, اور اولاد کے لیے پیسہ چھوڑ کے جاتا ہے, خود چھوڑ کے جاتا ہے, اور پھر اس میں مال سے ہاتھ تنگ کر لیتا ہے, خود کے لیے اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے. یہ پیچھے کا حملہ. دائیں کا حملہ کیا ہے؟ دائیں کا حملہ یہ ہے کہ دین جو نیک کام ہے اس کے اندر وہ کسی چیز کو تو بہت بڑھا دیتا ہے اپنے حساب سے, یا کسی چیز کو وہ کی طرف وہ غلط ہو جاتا ہے. آج کل اتنے فرقے ہو گئے, یہ ہو گئے, لوگ جذباتی ہو گئے, کام کے کہاں نکل گئے. یہ سب شیطان کی وسوسے ہیں. قرآن سے چلے, اللہ سے چلے تو وہ میان ربی میں صحیح دین کو حاصل کرتا ہے. اب اس کے عیسائیوں کو لے لیں کہ انہوں نے یہ مطلب کہ نئی ریت شروع کری تھی کہ شادی نہیں کرو, یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے شیطان دائیں طرف حملہ کرتا ہے. بائیں طرف حملہ کس طرح سے کرتا ہے شیطان؟ کہ وہ وسوسے دلاتا ہے گناہ کی طرف, جو کہ نفسانی خواہشیں ہوتی ہیں اس کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. تو اس طرح سے دائیں طرف کا حملہ ہے. تو اس بارے میں امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے جو فرماتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب سامنے سے مطلب وہ آخرت کو چھوٹا کر دکھاتا ہے, پیچھے سے مطلب کہ وہ کہتا ہے کہ دولت جمع کرو اور خون زکات نہ دو اور پیسوں کو بچوں کے لیے جمع کرو. سیدھے ہاتھ سے مولا فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے مذہب کو برباد کرتا ہے, غلطیوں کو اچھا دکھاتا ہے مذہب کی, اور اس میں شک پیدا کرتا ہے. بائیں سے حملہ یہ ہے کہ وہ آپ کو خواہش نفسانی کی طرف بلاتا ہے. اس طریقے سے یہ 4 حملے ہوتے ہیں شیطان کے. قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین. فرمایا تو یہاں سے ذلیل اور دھتکارا ہو کر نکل جا, یقین رکھ ان لوگوں میں سے جو تیری پیروی کرے گا میں سب سے جہنم کو بھر دوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا, اب تجھ سے اور جتنے تیرے پیروکار سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا. تو ہمارا جو دشمن ہے شیطان, ہم سب کو چاہتا ہے جہنم کی طرف لے کے جا. بار بار میں حدیث عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے, اس میں سے ایک جنت جائے گا. بڑا مشکل کام ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم توبہ کرتے رہے ہمیشہ, قرآن کو اور حدیث کی ریسرچ کرتے رہے ہمیشہ, اور اپنا جائزہ لیتے رہیں. یہ جو ہم عید القدیر مناتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے خوش ہونا چاہیے, لیکن عید القدیر صرف خوشی کی بات نہیں مومنین, یہ ذمہ داری ہے. 2 بھاری وزن ہے, ایک قرآن کا وزن ہے, ایک ولایت ہے, اہل بیت کا وزن ہے. ہم سنی بھی ہمارے بھائی ہیں, شیعہ سنی بھائی ہے نا. تو شیعوں کو چاہیے کم سے کم شیعوں کو توجہ خصوصاً قرآن کی طرف ہونا چاہیے کہ کیا ہم نے قرآن کے ساتھ وہ حق ادا کرا جو ہونا چاہیے. ہمارے سنی بھائیوں میں کتنے قرآن حافظ ہیں, وہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں, کیا ہم اتنا پڑھتے ہیں؟ وہ ہمارے بھائی, ہم کو چاہیے ان سے ہم سیکھیں. میں سنی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ہم کو ان کو چاہیے کہ ولایت علی کی طرف آئیں, ولایت علی کی طرف محبت سے بلا رہا ہوں, اسٹڈی کریں, ریسرچ کریں. یہ 2 میں بھاری وزن. ابھی اس وقت کا حالت یہ کہ دونوں گروہ مشکل میں دکھتے ہیں. شیعوں کو ساتھ مصیبت اس وقت یہ ہے کہ امام بارگاہ میں قرآن نہیں ہوتا, تفسیر نہیں ہوتی, میمورائز نہیں کرتے. سنی بھائی کے ساتھ مشکل یہ کہ انہوں نے اہل بیت کے حق کو وہ نہیں پہچانا جو پہچانے کا حق تھا. اس لیے دونوں سے گزارش ہے کہ دونوں مل کے اس وزن کو اٹھائیں, کیونکہ ایسا ہے کہ ہم سب کو, ہم مسلمان ہیں, ہم کو ایک دوسرے سے محبت سے رہنا ہے, بھائی کی طرح رہنا, ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے. ہم کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کو چھوٹا نہ دکھائیں. یہ شیطان کے کام ہے. سرکار نہیں چاہتے کہ ان کی امت میں تفرقہ ہو. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا
من حيث شئتما ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو جہاں جس چیز کا تمہارا جی چاہے کھاؤ، لیکن خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو آدم اور حوا کو جنت میں رکھا. تو کسی نے امام صادق سے پوچھا وہ جنت کہاں تھی، وہاں تھی کہ یہاں تھی؟ تو کہا یہاں کی جنت تھی، زمین کی جنت. تو کہا کہ پھر اللہ تمہارا تعالیٰ نے کہا کہ تم اس شجر کے پاس مت جانا، کھاؤ پی جو کرنا کرو جہاں سے، اس شجر کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالمین میں سو جاؤ گے. جس نے اپنے ظلم کرا. تو یہ حکم جو تھا وہ حکم مولائی نہیں تھا بلکہ حکم ارشادی تھا. کیا فرق ہے حکم مولائی میں حکم ارشادی میں؟ حکم مولائی وہ ہوتا ہے اتھارٹیٹیو کہ اگر یہ نہیں کرا تو گناہ میں ہو، اور حکم ارشادی یہ ہوتا ہے کہ ایڈوائزری کہ آپ کو اللہ صلاح دیتا ہے. تو اس میں آپ کا نقصان ہو، گناہ تو نہیں ہوتا لیکن آپ کا نقصان ہو جاتا ہے. اس سے کیا آ گیا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ کھانا نہیں کھائیں، مطلب شریعت نے آپ کو یہ منع نہیں کرایا آپ 4 روٹی نہیں کھا سکتے ہیں. لیکن اگر لیکن یہ ہے نا کہ 4 روٹی نہیں کھا سکتے ہیں آپ، لیکن مطلب لیکن ہمیشہ یہ حدیثوں میں بھی اور اس طرح سے ایڈوائز کرا کہ آپ تھوڑا سا مطلب تھوڑا کھانے میں 1/3 پانی، 1/3 کھانا، 1/3 ہوا، اس طرح سے معصومین کے ارشادات ہیں. تو یہ ہے ایڈوائز. اگر آپ نے ایڈوائز نہیں کری تو آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے گی کیونکہ گناہ نہیں کرنے کھا لیا. اسی طرح سے یہ جو اللہ کا حکم تھا وہ ایڈوائزری تھا. کوئی کہتا ہے آدم کتنا بڑا گناہ کرا، نہیں کرا بھائی، وہ ایڈوائز تھی. جنہوں نے نہیں مانی تو ان کو اس کا انجام معلوم ہو گیا کہ ان کی شرمگاہ ان پہ ظاہر ہو گئی، تو اس کی ان کو مصیبت آئی. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فتکونا من الظالمین، یعنی تم ہی کو تکلیف ہونے والی ہے اس میں کہ اب تمہاری شرمگاہیں ظاہر ہو گئی تم پہ، یہ تمہاری مصیبت. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. پھر شیطان نے انہیں وسوسہ دلایا کہ ان کی شرمگاہوں گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ رکھی گئی تھی ان پر نمایاں ہو جائیں، اور کہا تمہارے رب نے جو تم دونوں کو اس درخت سے روکا ہے وہ محض اس لیے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں دائمی زندگی نہ مل جائے. شیطان نے ہوشیاری کری، کہا کہ یہ جو تمہارے رب نے تمہیں روکا ہے صرف اس لیے کہیں تم فرشتے نہیں بن جاؤ یا تم ہمیشہ جنت میں نہ رہو. اور پھر اس کے بعد اس نے اللہ کی قسم بھی کھائی. تو جبریل آیا آدم علیہ السلام کا، کیا کہ اے آدم کیا تم وہ نہیں جس کو اللہ نے سامنے سجدہ کرا تمہیں اور ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور تمہارے لیے بیوی تھی اور تم کو جنت میں رکھا، پھر تم نے اللہ کی نافرمانی کیوں کری؟ تو آدم نے کہا، آدم علیہ السلام نے کہ جبریل میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بولے گا. شیطان نے اللہ کی قسم کھائی تھی، یہ اللہ کی قسم تھی. تو یہ ضروری ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ شیطان سے غافل نہ رہیں. اور شیطان صراط المستقیم پہ بیٹھتا ہے، سیدھی رست پہ بیٹھتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، ممبر پہ بیٹھتا ہے، ہر طرف شیطان ہے. شیطان کہاں نہیں مومنین، ہمارے اندر شیطان دوڑ رہا ہے خون کی طرح. تو ہم کو چاہیے کہ جو طرف ہماری جنگ ہے شیطان سے، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہماری جنگ نہیں ہے. اور امام صادق کا فرمان ہے کہ اس کی قسم جس نے کہ آخری نبی کو بھیجا، یہ شیطان اس طریقے سے مومن پہ حملہ کرتے ہیں جس طرح سے کہ مکھیاں ایک گوشت کے اوپر جمع ہو کے حملہ کرتی ہیں. اللہ اکبر، اتنا سخت حملہ ہوتا ہے مومن پہ شیطانوں کا. اللہ تعالیٰ ہم کو شیطانوں سے بچائے. یہ حملے جو شیطان کے ہیں یہ ہم کو برگلاتے ہیں. معصوم کا قول ہے کہ جو کچھ بھی حرام پیسے سے کچھ چیز خریدتا ہے تو وہ شیطان کا حصہ بن جاتی ہے وہ چیز.
تو یہ شیطان مال دولت میں آتا ہے، ہر طریقے سے شیطان آتا ہے، خواہش میں آتا ہے. سارے شیطان کربلا میں جمع ہوئے تھے، مال دولت، خواہش، پاور، بڑی بڑی امیدیں تھیں ان کی کہ یہ دے دے گا، وہ دے دے گا، ساری طرح کی بڑی بڑی امیدیں سجا کے. اور قرآن حافظ بھی آئے تھے ادھر سے، وہ بھی اپنے دین میں کیا کیا شل ڈھونڈ کے مولا کو شہید کرنے آ گئے. اور سب نے اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا کہ ہم کیوں صحیح، کیونکہ شیطان نے ہر ایک کو وعدہ کرا تھا. لیکن یہ بھول گئے کہ یہ جو معصوم ہے، یہ حق معصوم ہے، یہ سرکار کا بیٹا ہے، یہ بھول گئے تھے اور قتل کرنے آ گئے. مومنین، ہم کو چاہیے کہ اس زمانے کے اندر جب ہمارے امام آئے تو شیطان ہمیں نئے نئے وسوسے دے گا. کئی لوگ کئی بڑے بڑے علماء ان کے خلاف ہو جائیں گے نا، کتابوں میں لکھا ہوا، میں نے تو لکھا ہوا، بڑے بڑے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ سب کے اپنے اپنے ایجنڈا ہوں گے. ہم یہ آخری زمانہ ہے، اس کے اندر کوئی صبح ایمان لے کے آیا تو شام کو ایمان چلے جائے گا. یہ وہ زمانہ ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہم کو ثابت کر میرا دین کا، کہ تیرے دین پہ ہم کو ثابت قدم رکھ، شیطان کے قدموں کی طرف نہ چلا. الحمدللہ رب العالمین، علی رحمۃ اللہ العالمین.